قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ اللہ تعالیٰ کی بات مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، فیصلہ ان سے کروا لو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں حکومت میں آنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کی تخصیص نہیں کی گئی کہ حکومت میں آنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت میں آنے کا طریقہ اور ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا اور ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ اور ہے، اور حضرت عثمان کا طریقہ اور ہے۔ لیکن آنے کے بعد اس کی طاعت واجب ہے، اس کی بات کو مانو، اس کی مخالفت نہ کرو اگر اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہ ہو رہی ہو، یہ طے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت فرمائی، ان کو تعلیم دی۔ مکہ میں 13 سال صرف توحید کو راسخ کیا، شرک کی نفی کی، ایمان بالآخرت کو پختہ کیا۔ مدینہ میں آ کر اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو آواز اٹھانے اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو اجازت دے دی۔ جہاد و قتال ہوا، بدر، احد، احزاب، ان کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کئی اور مار کے پھر مدینہ سے نکل کر یہودیوں کے مقابلے میں خیبر ہوا۔ خیبر کے بعد پھر ایک وقفہ ہوا، اس کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں کچھ قبیلے کفر پر قائم رہتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف بن گئے، اور کچھ قبیلے کفر پر قائم رہتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ اور پھر اس میں غداری کی مکے والوں نے، تو مکہ پر حملہ ہوا، مکہ فتح ہو گیا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں لکھ کر وصیت کر دوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام۔ پھر فرمایا ابى اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں، ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اور پھر انہوں نے نامینیٹ کیا عمر بن خطاب کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ 10 مبشرہ پورے صحابہ سے افضل صحابہ ہیں، ان میں سے باقی جا چکے ہیں، 6 باقی ہیں۔ انہوں نے 6 کا نام لے دیا، کہا 6 میں سے 1 کر لو۔ سب نے کہا کہ ہم نہیں بنیں گے، ہم اپنا حق چھوڑتے ہیں۔ پیچھے رہ گئے حضرت علی اور عثمان، تو انہوں نے حضرت عثمان کو بنا لیا۔ ان کے بعد جو بچے لوگ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا۔ تو کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، لیکن جو آ گیا، حتیٰ کہ کوئی ڈکٹیٹر آ گیا، فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ ولو عبدا حبشیا مجدع کأن رأسہ، فرمایا کہ آپ پر لازم ہے کہ تم طاعت کرو، اگرچہ کالے رنگ کا ہو، ناک کٹا ہو، کأن رأسہ زبیبہ، اس کا سر منقے کی طرح ہو، ماتھا پچکا، ناک کٹا ہوا، رنگ کالا،
اگر وہ حکمران بن جاتا ہے اور تمہیں کتاب و سنت کے ساتھ چلاتا ہے، اس کی بات ماننا تم پر فرض ہے۔ ہمارے حکمران خالص کتاب و سنت کا قانون اور اس پر چلنے کا اعلان کر دیں تو یہی خلیفۃ المسلمین ہے۔ وہ کس طریقے سے آئیں اس بات سے غرض نہیں ہے، وہی خلیفۃ المسلمین۔ اگر وہ خلاف شریعت چلے تو وہاں ان کی اطاعت لازم نہیں، لیکن وہ خلاف شریعت بھی نہ ہو اور موافق شریعت بھی نہ ہو تو وہاں ان کی اطاعت لازم ہے۔ لال بتی جل جائے تو گاڑی روکنی پڑتی ہے، یہ بات خلاف شریعت ہے یا موافق شریعت ہے؟ ہاں، کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ ہے کہ لال بتی پر وہ گاڑی روک دو، تو یہ نہ تو شریعت میں ہے اور نہ شریعت کے مخالف ہے۔ ایسے کاموں میں حکمران کی بات ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ نے بار بار فرمایا کہ لوگوں مخالفت نہیں کرنی حکمران کی، وہ آپ کو لگے کہ ظلم کر رہا ہے تو بھی اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَكَلَ مَالَكَ، تیرا مال کھا جائے تب بھی مخالفت نہیں کرنی، تیری کمر پہ درے لگائے تب بھی مخالفت نہیں کرنی، نہ حق اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہیں کھینچنا۔ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کی بجائے فرمایا اسألوا اللہ حقکم وآتوہم حقہم، ان کا حق ان کو دو اور اپنا حق اپنے رب سے مانگو۔ حقیقت یہ ہے، ایک طرف ہمیں سمجھایا بجھایا کہ تم نے مخالفت میں نہیں آنا، اور دوسری طرف حکمرانوں کو نصیحت فرمایا اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ من ولی من امر امتی فشق علیہم فشقق علیہ، جو میرے امت کے معاملات کا ذمہ دار بنے اور ان کو مشقت میں ڈال دے، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کو مشقت میں ڈال دے۔ ایک طرف ان کو سختی سے سمجھایا، فرمایا جس کو حکمرانی دے دی گئی اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یہ حدیث ہے۔ اس لیے کہ بہت مشکل کام ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنا، آسان کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں حکومت تو مزے اڑانے کا نام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ عہد نبوت میں مہنگائی ہو گئی، گرانی ہو گئی، لوگوں نے کہا جی لوگ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، آپ ریٹ فکس کر دیں کہ اس چیز کا اس سے زیادہ نہ بیچو، اس کو اس سے زیادہ نہ بیچو۔ اب یہ جو ریٹ فکسنگ ہے یہ آپ عوام کا خیال کرتے ہوئے کریں گے تو جو بیچ رہا اس سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ گندم اگر مہنگی بک رہی ہے تو آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہے مگر کسان خوش ہے، وہ بھی عوام ہے، وہ بھی انسان ہے۔ وہ سستی ہو جائے گی، آپ خوش ہو جاؤ گے تو کسان پریشان ہوگا۔ تو جب آپ ریٹ فکس کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو۔ فرمایا ان اللہ هو القابض الباسط، اللہ لوگوں کے رزق کھولتا ہے، اللہ لوگوں کے رزق تنگ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں دنیا سے چلا جاؤں اور کوئی شخص مجھ سے قیامت والے دن مطالبہ کرنے والا نہ ہو کہ آپ کے اس فیصلے سے میرا حق مارا گیا تھا، آپ کے اس فیصلے سے میرا حق مارا گیا تھا، میرا نقصان ہوا تھا۔ بتاؤ اس لیول کا انصاف کوئی کر سکتا ہے؟ میں ایک تاجر کو ملا، امپورٹر تھا، بڑا پریشان، کہا دیکھو ڈالر سستا ہوتا جا رہا ہے، اب جب ایک ڈیل میں ہمارا 1 روپیہ ڈالر سستا ہو گیا
تو کھڑے کھڑے ہمیں 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا، کیسی حکومت ہے، کیسے حکمران ہے۔ ڈالر مہنگا ہو رہا تھا تو سب چیخ رہے تھے، ہاں نا، ڈالر مہنگا ہو گیا، ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی، اب سستا ہو رہا تو وہ چیخ رہا ہے، کدھر جاؤ گے؟ تو اس لیے عزیز بھائیوں، ہر شخص اپنے حساب سے حکمران کو ظالم قرار دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے اقدام جس سے ڈالر سستا ہو جائے، عوام کی مہنگائی کم ہو جائے، وہ کر رہا ہے، اور جو امپورٹر ہے وہ اس پہ پریشان ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو انسان ہے، رب ذوالجلال کے فیصلوں پر لوگ خوش نہیں ہوتے۔ ابھی گندم کچھ لوگ سست نکلے، انہوں نے نہیں اٹھائی، بارش ہو گئی، وہ پریشان ہے۔ کچھ لوگوں نے اٹھا لی، بارش ہو گئی، ان کا وتر مل گیا، وہ خوش ہے، ان کو ایک پانی نہیں لگانا پڑا۔ تو کس کس کو خوش کرو گے؟ ہر شخص کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو پیدا کرنے والے رب پر خوش نہیں ہوتے، آپ پر کیسے ہوں گے؟ اس لیے اگر ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے حکمران کو گالیاں اور بددعائیں دینا شروع کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھ کر، چور بھی اپنا اعلان کرے، جی دیکھو جی بڑا غلط ہو گیا، تم نے پہرے دار زیادہ کر دیے، ہم سے چوری نہیں ہو سک رہی، وہ بھی شور کر سکتا ہے۔ یہ جو تمہارا سسٹم ہے یہ کو ختم کیا جائے، فلاں ڈی ایس پی کو بدلا جائے، اس لیے کہ اس کے بعد ہم چوریاں نہیں کر سک رہے۔ تو کیا چوروں کو بھی راضی کرنا ہے؟ اس لیے عزیز بھائیوں، فرمایا اپنا حق رب سے مانگو اور ان کا حق طاعت کا ان کو دو۔ ایک چھوٹی سی کلاس روم ہے، بچے شور کر رہے ہیں، استاد باہر سے آتا ہے، کہتا سب کھڑے ہو جاؤ، شور کر رہے تھے تم۔ اس میں سے 2 بچے نہیں کر رہے تھے، مگر کھڑا تو سب کو ہونا پڑے گا نا۔ ہو سکتا ہے ان کو 1-1 لگا دے وہ، اور جو نہیں شور کر رہے تھے ان کو بھی لگ جائے گی۔ ایک کلاس روم میں آپ انصاف نہیں کر سکتے، جبکہ آپ پورا انصاف کرنا چاہتے ہیں، آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر سکتے۔ تو ایک ضلع، ایک صوبہ، ایک ملک، اس میں آپ کے کسی نہ کسی فیصلے سے کوئی نہ کوئی تو متاثر ہوگا۔ سب سے پہلے جو تنقید ہوئی وہ پہلے حکمران پر، جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد ہی ہفتے کے فاصلے سے اوتاس کا معرکہ بھی ہو گیا، اور طائف بھی فتح ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو تھا حنین، اس کا معرکہ بھی ہو گیا۔ تو ایک دم کافی ساری غنیمتیں آ گئی۔ 2 ہفتے پہلے مکہ فتح ہوا، وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ کوئی اسلام کے لیے قربانیاں نہیں ہیں، ابھی چند دن پہلے آئے ہیں، اور ان کے اور ساتھی مکے کے مسلمان جو 10 دن پہلے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو غنیمتوں سے بڑا بڑا مال دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت مال دیا، بہت مال دیا، اتنا دیا کہ ایک آدمی کو، اس کے اور اس کے بیٹوں کے لیے 3 کروڑ کی مالیت دی۔ ایک اور کو اتنا ہی دیا، ایک اور کو دیا، اور اس کے مقابلے میں آپ نے جو پرانے مارے کھانے والے اور انصاری لٹے پٹے لوگوں کو سنبھالنے والے، ان کو بالکل نہ دیا۔ اب چیم گوئیاں شروع ہو گئی، شیطان کو موقع مل گیا، کچھ باتیں شروع ہو گئی۔ کچھ کہنے لگ گئے کہ دیکھو اب مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ جو مکے والے کو پیسے دے رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان میں ہی رہنا چاہتے ہیں، واپس نہیں جانا چاہتے۔ اور کچھ نے کہا دیکھو اقربا پروری ہو رہی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو جمع کیا، فرمایا میں نے سنا اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ بزرگ صحابہ کرام کہتے ہیں جی بچے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا تم کہہ سکتے ہو کہ آپ لٹے پٹے آئے تھے تو ہم نے تمہیں سنبھالا تھا۔ کہنے لگے اللہ و رسولہ امن، نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ اس کے رسول کا ہم پر زیادہ احسان۔ آپ کہہ سکتے تھے آپ کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا، ہم نے آپ کو آپ کی کفالت کی تھی۔ پر کہنے لگے نہیں، اللہ و رسولہ امن، اللہ اس کے رسول کا ہم پر زیادہ احسان ہے۔ فرمایا یہ بھیڑ بکریاں اونٹ میں نے دیے مکے والوں کو، اس سے پریشان ہو رہے ہو؟ تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں میں جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ خوش ہو گئے، سارا غم ختم ہو گیا۔ خطرہ یہ تھا کہ شاید آپ ادھر نہ رہ جائیں، وہ خطرہ ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہا ہم آپ کی ہر تقسیم پر راضی ہیں۔ ایک آدمی اٹھا کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ بال اس کے بھاؤں کے بڑے ہوئے تھے، داڑھی اس کی بڑی تھی، شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر تھی اور گالیں اس کی پھولی ہوئی تھی۔ کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو۔ ایک اور واقعے میں کہا ہذہ قسمۃ لم یرضی بہا وجہ اللہ، اس طرح کے لفظ ہیں۔ کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے آپ عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا ویحک من یعدل اذا لم اعدل، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے گستاخ ہے ہمارے نبی کو کہہ رہا عدل نہیں کیا، کاٹو اس کو۔ فرمایا اما تامنونی وانا امین من فی السماء، تم مجھے امین نہیں مانتے ہو، مجھے تو میرا مالک امین مانتا ہے، وہ مجھے امین مان کر شریعت نازل کرتا ہے، تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ ساتھی کہنے لگے حضرت اجازت دیں ہم اس کی گردن کاٹتے ہیں۔ فرمایا مت کاٹو، لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو کاٹتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، لیکن فرمایا یخرج من ضئض ھذا ناس، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں کم سمجھو گے، جن کے روزوں کے پیچھے اپنے روزے کم سمجھو گے، جن کے ذکر اذکار کے پیچھے اپنے اذکار کو کم سمجھو گے، قرآن بہت پڑھیں گے مگر گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ گولی اگر گلے سے نیچے نہ اترے تو فائدہ دیتی ہے، ایسے قرآن ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ یخرجون من الاسلام کما یخرج السهم من الرمیہ، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور اتنی تیزی سے نکلتا ہے کہ اس پر کوئی خون کا نشان نہیں ہوتا، ایسے ہی اسلام سے نکلیں گے، ان میں کوئی اسلام کا نشان نہیں ہوگا۔ اور یہ نسل چلتی رہی وہاں سے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کھل کر تنقید شروع کر دی۔ حضرت عثمان جنتی ہیں، عثمان فی الجنہ، فرمایا جو کنواں خرید کر دے گا جنت ملے گی، عثمان نے خرید کر دیا تھا۔ جب تبوک کے معرکے میں 10-12 کروڑ کا جہاد فنڈ دیا، فرمایا آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے تو جنت تیری پکی ہے۔ کئی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے داماد تھے، باری باری ان کے فیصلوں پر ایسی تنقید کہ ان کو واجب القتل قرار دے کر شہید کروا دیا، جبکہ ان میں کوئی ایسی بات تھی نہیں، ان کو شہید کروا دیا۔ ان کے گورنروں پر اعتراض تھا، ان کے اکثر گورنر وہ تھے جو حضرت عمر بن خطاب نے رکھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے چینج نہیں کیے، لوگوں کی شکایت پر چینج کیے۔
جی آپ مکے جا کر نماز پوری کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ کیا واجب القتل کام ہے؟ میری اس میں ایک سوچ ہے، میری وہاں پراپرٹی ہے، میں اس حساب سے کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایسا دماغ، ایسا برین واش کیا کہ وہی مسلمانوں کے بچے ہی تھے جنہوں نے آ کر کے ان کو شہید کیا، اور وہ اتنے بڑے قبیلوں کے نوجوان تھے کہ بعد میں حضرت علی ان سے بدلہ نہیں لے سکے۔ حضرت معاویہ نے نعرہ یہ لگایا تھا، بدلہ پہلے بیعت بعد میں ان کو 20 سال حکومت ملی، وہ ان سے بدلہ نہیں لے سکے۔ اتنی بڑی پارٹیاں تھیں کہ شر اور بڑھتی نظر آتی تھی۔ اس کے بعد انہی حکمرانوں کی مخالفت کی سوچ رکھنے والے، حکمرانوں کی مخالفت کی سوچ رکھنے والے، ایک ہوتا ہے تکفیر، ایک ہوتا ہے خروج۔ تکفیر یہ ہوتی غیر جو مسلمان نہیں، ان کو، جو مسلمان ہیں ان کو کافر کر دینا، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر۔ یہ تو اللہ معاف کرے ہمارے ہاں عام ہے۔ جتنے لوگ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز پڑھو تو نکاح ٹوٹتا ہے، وہ سب اس کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ تو عام ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خروج، کہ اسی فتوے پر پھر باقاعدہ تلوار لے کر باہر نکلنا۔ تو یہ لوگ وہ تھے خارجی جو باقاعدہ تلوار لے کر نکلے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ پھر یہی وہ ظالم تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار لے کر اٹھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قتال کیا، نہروان کے موقع پر بھی اور بھی اقدامات کے ہوئے۔ پھر یہی وہ ظالم تھے جنہوں نے 2 پارٹیاں روانہ کی تھیں، ایک حضرت معاویہ کو شہید کرنے کے لیے اور ایک حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیکیورٹی ٹائٹ نہیں تھی، ان کو وہ ظالم شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کیا ہوا تھا، وہ بچ گئے ان کی شر سے۔ پھر کوئی زمانہ نہیں گزرا، ہر زمانے میں یہ لوگ رہے، حکمرانوں کے خلاف اٹھتے رہے۔ اور محدثین جب حالات زندگی لکھتے ہیں، جب ایک محدث کے حالات لکھتے ہیں، فلاں راوی ہے، نیک ہے، پاک ہے، حافظہ اس کا کیسا ہے، شاگرد اس کے کون کون ہیں، استاد اس کے کون کون ہیں، یہ سب لکھتے ہیں، تمام راویوں کے حالات نوٹ ہیں۔ اگر ان میں حکمران کے خلاف کھڑے ہونے کے جراثیم ہوں تو وہ ساتھ لکھتے ہیں کانا یرسیف، یہ آدمی حکمرانوں کے خلاف تلوار لے کر اٹھنے کو جائز سمجھتا تھا۔ یہ سوچ پاکستان میں اور عربوں میں مختلف جماعتوں میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کا انفراسٹرکچر ختم کر دیا گیا، جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، جن پر کوئی کیس نہیں تھا، اور انہوں نے کوئی اشارہ نہیں توڑا، کوئی گاڑی نہیں توڑی، کوئی زبانی جمع خرچ بھی مظاہرے نہیں کیے۔ بنیادی طور پر اسلام ایک جماعت کا دین ہے، 2 جماعتوں کا دین نہیں ہے۔ ایک جماعت ہونی چاہیے اور حکمران کی ہوتی ہے، اور دوسری جماعت آئے تو اس کو ختم کر دو۔ یہ تو مغربی ڈیموکریسی ہے جو کہتی نہیں جماعتیں زیادہ ہو، آپس میں لڑو تاکہ ہمارا حساب چلتا رہے۔ تو اگر حکومت ایک جماعت کو ختم کرتی ہے، انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے اس کا حق ہے، ہمیں کوئی احتجاج کا حق نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو بڑی جماعتیں نظر آئیں گی کہ جن کو جو باقاعدہ بغاوت کی حد تک اور مخالفت اور نقصان کرنے کی حد تک یہ جراثیم پورے عرب دنیا کو تباہ کر چکے ہیں۔ جو کافر چاہتا ہے ایسے جراثیم والے کو کھڑا کر دیتا ہے، چل الجزائر میں کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے، تو اس حکومت کو کمزور کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں۔ چل تم لیبیا میں کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں،
بعد میں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے پورے دنیا کے ملک آ کر کے اپنے اپنے مقاصد پورے کر لیتے ہیں اور اس ملک کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ مصر میں ایسی جماعتوں کو کھڑا کرو اور وقت کا حکمران جیسا بھی ہو وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے، وہ بھی ظالم ہی ہوتے ہیں، تو ان کے ظلم ابھار کر کے کھڑا کرو اور آپس میں خانہ جنگی کروا کے ان کو تباہ و برباد کر دو۔ اب پیچھے جو 3 ملک باقی ہیں جو قابل ذکر ہیں، ان میں اس طریقے سے یہی کام کرنا شروع کیا ہے۔ ایک سعودی عرب ہے، ان کو تو بار بار یہی بتا کر کے ایران مار دے گا، یہ مطالبے پورے کرو، نیچے سے القاعدہ کھڑی کر دیں گے، یہ مطالبے پورے کرو، ادھر سے داعش آ جائے گی، یہ مطالبے پورے کرو۔ ان سے تو یہ کام چل رہا ہے۔ آپ کو ان کے ایسے فیصلے نظر آتے ہیں جو بالکل نہ عقل مانتی ہے نہ دین مانتا ہے، مگر ان کو اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں کافر۔ اور پاکستان، اس میں بھی اس طرح کی تحریکیں پچھلے 20 سال ہم نے بھگتی ہیں۔ جتنے ممالک تھے وہاں یہ چیز جب آئی تو حکمران اور فوج انہوں نے بھرپور حملہ کر کے جو مظلوم تھا وہ بھی مار دیا، جو ظالم تھا وہ بھی مار دیا۔ لیکن پاکستان کو آفرین ہے۔ ایک عربی ساتھی مجھے ملا، کہنے لگا آپ لوگوں کی سانس بڑی لمبی ہے، نفسکم طویلہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جو کچھ تمہارے ساتھ یہاں پر ہوا ہے، مسجدوں میں بم دھماکے، مدرسوں میں، پولیس اسٹیشن میں، عوامی، تو کہتا ہے اس کا 10واں حصہ بھی ہمارے ملکوں میں ہوتا تو پورے ملک کی داڑیاں یا داڑیوں والے گلے کٹ چکے ہوتے۔ لیکن کہتا ہے آفرین ہے تمہاری فوج پر کہ ایک ایک بندہ بالکل مکھن سے اور آٹے سے بال کی طرح، نہ اس کی بہن کو کچھ کہنا ہے نہ اس کے باپ کو کچھ کہنا ہے، نہ وہاں کو توڑ پھوڑ کرنی ہے۔ پوری تحقیق کے بعد ایک بین ہی بندہ اٹھانا ہے اور لے جانا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کراچی میں امن قائم کیا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ملک میں امن قائم کیا ہے۔ اور جو سازشی اس وجہ سے ان تحریکوں کو کھڑا کر کے ملک کو تباہ کرنا چاہتے تھے وہ انگشت بدندہ ہیں، حیران پریشان ہیں اور خسیانے اب مشرف سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ کر لیکچر دو، پیسے دیں گے، بتاؤ کہ تم نے پھر کیسے کیا، یہ کام تم نے کیسے کیا، ان سے لیکچر کروا رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، اسی طرح کی ہجری پکی ہوئی عربوں میں۔ اب آپ دیکھتے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان حکمران چپ ہیں، کچھ کو ڈرایا گیا اس پہ بولے تو یہ کر دیں گے، اور کچھ وہاں کی جو حماس ہے وہ اسی سوچ کی ہے، یہی سوچ جو پورے ملکوں میں حکمرانوں کے خلاف تھی اس سوچ کی ہے، اور اس سے بھی بعض کو ڈر آتا ہے کہ یہ بڑے ہو گئے تو ان کو دبے رہنے دو، بڑے ہو گئے تو ہمیں نقصان کریں گے، اور کچھ یہ بھی کہ اگر تم نے ادھر آواز اٹھائی تو تمہیں ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ اور ہمارے حکمران پاکستان ترکی بیچارہ زبانی طور پہ حمایت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو آگے ایک قدم بڑھنے کی توفیق دے۔ لیکن اصل مصیبت نظر آتی ہے پوری دنیا میں، اصل جو کمزوری ہے وہ ان علماء کے تربیت کرنے کی کمزوری ہے۔ بڑا خون کے آنسو دل روتا ہے، کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ عید کی رات، عید کے دن کیسے ان کو نعشے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ تو بھائیوں، اس پر حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم باہر بیٹھ کر تو کہیں گے کہ جاؤ جا کر وہاں ان کو مارو، یہودیوں کو مارو، کرنا چاہیے، عوامی تحریک کھڑی کرنی چاہیے، کوئی شک کی بات نہیں۔ وہ کتنے مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں یہ اللہ جانے۔ ہم ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو توفیق دے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، اگر تو ہمیں اجازت ہو، آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، پھر میں کہوں نہیں آپ دعائیں کرو بیٹھ کر،
تو میری بات غلط ہو. دعاؤں سے بات نہیں بنتی. لیکن جب آپ کو جانے کی اجازت نہیں، نہ اپنے ملکوں کی اور نہ وہاں کے آنے دیں گے، تو پھر ان حالات میں دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ اکیلے بیٹھ کر اگر 2 آنسو گرا کر رب سے کہیں گے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنسوؤں کی قدر کرے. ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے حکمران نے آگ میں پھینک دیا. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں اور کتابوں میں کہ سارے جاندار جو تھے نا وہ کوشش کر رہے تھے کہ آگ بجھ جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ جلے. مینڈک ہے، اس کی کیا اوقات ہے، یا دوسرے جانور، وہ کیسے بجھا سکتے ہیں اس کو. لیکن فرمایا یہ جو چھپکلی ہے نا، چھپکلی ہوا پھونک مار مار کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی اور تیز ہو تاکہ زیادہ جلے. بھئی تیری کیا اوقات ہے، تیرے بھڑکانے سے کیا بھڑکے گا. نہ باقیوں کے بجھانے سے وہ بجھی، نہ چھپکلی کے بھڑکانے سے وہ بھڑکی، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور اس نے ثابت کر دیا کہ میں نمرودی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں چھپکلی نظر آئے اس کو قتل کر دیا کرو، اس کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی. تو میرا رب چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو بھی کاؤنٹ کرتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کا حساب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تیری دعا تو بہت بڑی بات ہے، دعا تو اصل عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے. جب آپ اجتماعی طور پہ نہیں، اکیلے بیٹھ کر جب اسپیشل وقت نکال کر دعا کرو گے نا، اجتماعی طور پہ تو آمین کہہ ہی دیتا ہے. کوئی کسی نے دعا کر دی تو آپ نے آمین کہہ دیا، کسی نے نہ کی تو آپ نے نہ کہا. آپ کی اپنی جذبات کا اظہار تو تب ہوگا جب آپ اکیلے دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرے گا. ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں، سارے اسباب وہ پورے کرتا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ایسے مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں جانے کے لیے راستے فراہم کرے، ہم انشاءاللہ خود جائیں، اللہ ایسے حالات بنائے. اور اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، خالی زبانی بات نہ ہو، اپنے آپ کو مینٹین کریں تاکہ اس نیت سے کہ ہم جہاں بھی مسلمانوں کی ضرورت پڑے ہم جا سکیں، ملک کے دفاع کی ضرورت پڑے ہم ملک کا دفاع کر سکیں. نمبر 2، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو یہ استعمال نہیں کرتے. ہر شخص کے ہاتھ میں ہے مگر وہ استعمال نہیں کرتا. اور اس سے رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہے اس کی اپنی خواہشات، آڑیات. مسلمان کا جذبہ، دشمن کی ویڈیو آ گئی، اس کے ظلم کی ویڈیو آ گئی، یہ رونے لگ جاتا ہے مگر اپنے نخرے پورے کرنے سے باز نہیں آتا. وہ ہے یہودیوں کے پیچھے امریکہ ہے. یہودیوں کی اوقات کیا ہے؟ ان کے پیچھے امریکہ ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخی کرتا ہے فرانس، ڈنمارک. ان کی پروڈکٹ پاکستان میں آتی ہیں اور پاکستان بہت بڑی منڈی ہے ان کے لیے. اور وہ کون خریدتا ہے؟ مسلمان. کیوں خریدتا ہے؟ اس لیے کہ نخرے کرنا چاہتے ہیں، گزارا نہیں کرنا چاہتے. ان سب کے بغیر گزارا ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم گزارا ہوتا ہے، مگر یہ نخرے کرنا چاہتے ہیں. اپنے نخرے قربان نہیں کر سکتے. حکمرانوں پہ تنقید بڑا کریں گے. حکمران اپنی سیٹ بچانے کے لیے اگر بالفرض ایسا کرتا ہو کہ میں مسلمانوں کی مدد کروں گا تو میری سیٹ جاتی رہے گی، اس کو کیا الزام دیتے ہو؟ تم اپنا نخرہ پورا نہیں کرنے سے باز نہیں آ سکتے. اب آپ دیکھ لو آپ کا لباس کس برانڈ کا ہے، وہ پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی نائکی یا کیا وہ کوئی نہ کوئی کافر ہوگا.
جبکہ متبادل موجود ہے، پاکستان کے کپڑے ملتے، ہر طرح کے ملتے، مگر یہ اپنا نخرہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ آپ ہر کے گھر میں ہے، امریکی لوگ ہیں، پاکستان کی بھی ملتی ہیں اور ان سے اچھی بھی ہیں۔ کولگیٹ پر بچوں پر پابندی لگا دی گئی ہے بعض ملکوں میں، بچے استعمال نہ کریں، بچوں کو نقصان دیتی، تو بڑوں کو بھی دیتی ہوگی، لیکن نہیں، جو ٹی وی کہے گا وہ میں نے کرنا ہے، ٹی وی نے کہا یہ تو یہی کرنا ہے، یہ ممبر جو کہتا ہے وہ نہیں، جو ٹی وی کہے گا وہ کرنا ہے۔ اور ویسے مجھے فلسطینیوں سے بڑی محبت ہے، بڑے آنسو گرتے ہیں، حکمران بڑے غلط ہیں، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کرتے اور وہ نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری ماں باپ قربان جائیں، ان کی گستاخی کی وجہ سے تھوڑا سا مسلمانوں نے ہمت کی تھی، یہ آپ کے ٹوٹل پمپ والوں نے آفریں دینی شروع کر دی تھی، انعام دینے شروع کر دیے تھے۔ یہ ان کے بسکٹ آتے ہیں، انہوں نے انعامی اسکیمیں شروع کر دی تھیں، ان کا اتنا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ کیا آپ بسکٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ کیا آپ کا روٹی کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا؟ ابھی اس عید پر آپ نے خربوں ٹن پیپسی پی ہے، جو خالص یہودی کمپنیوں کی ہے، 3-4 موٹے برانڈ، پیپسی بھی، کوکا بھی اور اسپرائٹ بھی، 7 اپ بھی، سارے ان کے، اور اتنے بڑے 20 ویلر ٹرالے بھر کر جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا اندر سے وہ خون نچوڑ کر کے لے جاتے ہیں، وہاں جا کر ہمارے مسلمانوں کا خون کرتے ہیں، اور صرف زبان کی لذت، نخرہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور کیسے پتہ چلا ان کو؟ ٹی وی کہتا ہے پینی چاہیے، اور کوئی وجہ نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ نقصان کرتی ہے، ٹی وی کہتا ہے نہیں پینی چاہیے۔ اب کہتے جی متبادل کیا؟ تمہیں متبادل پانی رب نے نہیں دیا، دودھ نہیں دیا، جوس نہیں دیا، صرف نخرہ کرنا چاہتے ہو اور دعویٰ یہ کرنا چاہتے ہو نہیں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، حکمران بڑے نالائق۔ ایک چیز آپ دیکھ لو، منہ پر لگانے والی کریمیں دیکھ لو، شیمپو دیکھ لو، ایک چیز کا متبادل موجود ہے۔ پمپ خربوں روپے کا تیل ڈلوایا جاتا ہے، پاکستان کی کمپنیاں موجود ہیں، لیکن یہ ڈلوائے گا ان سے۔ وہ جی ان کا پیمانہ تھوڑا اچھا ہے، کتنا ایک اچھا ہے، 1 لیٹر میں 1 پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے، زیادہ حرام پائی کوئی نہیں کرتا۔ تو چلو تم اپنا اتنا نقصان ہی سمجھ لو، نبی کی محبت میں، مسلمانوں کی محبت میں، اس کی سیل بڑھے گی تو اس کو بھی اللہ ہدایت دے دے گا، پیمانہ ٹھیک کر لے گا۔ لیکن آپ دیکھ لو، بہانہ ہے جی، تم پھر ان کی گاڑیوں کیوں استعمال کرتے ہو؟ یاد رکھو 80% ایسی چیزیں جن کے متبادل موجود ہیں، آپ وہاں آ جاؤ تو ان کا بھرکس نکل جائے گا، اور آپ صرف اس وقت بات کرتے ہیں جب کبھی ظلم ہوتا ہے، پھر یہ سو جاتا ہے، پھر بعد میں ایک بار پھر وہ ظلم بپا کرتا ہے، پھر اس کو ہوش آتی ہے، پھر بائیکاٹ کی بات کرتا ہے، پھر گستاخیاں ہو جاتی ہیں، پھر بائیکاٹ کی بات کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ جاگنا ہے تو مستقل جاگو، نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مستقل محبت ہونی چاہیے، موسمی نہیں، مستقل محبت کرو۔ جتنے غیر ملکی چیزیں ہیں ان کے بغیر گزارا چلانا سیکھو، اور اگر گزارا نہ چلتا ہو تو چائنا دیکھ لو، جاپان دیکھ لو، یہ بے ضرر قسم کے کافر ہیں، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتے، نہ کبھی یہ اس طرح۔ اور بھی کئی ممالک ہیں کہ جو ڈائریکٹ نہ گستاخیوں میں ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم میں ہیں۔ اگر آپ نہیں بچ سکتے تو ان کو دیکھ لو، اور اگر بالفرض آپ بچ بھی نہیں سکتے اور ہیں بھی یہودیوں کی کمپنی، تو ایک آدھ ہوگی نا ایسی چیز جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ باقی 80%، 90% میں بھی آ جاؤ، وہیں بائیکاٹ کر لو اور مستقل کر لو، آپ کے ملک کی معیشت بھی بحال ہو جائے گی اور وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر بیٹھا اتنا نہیں کر سکتا کہ میں اپنا نخرہ کم کر لوں مسلمانوں کے لیے، اس کو اللہ توفیق دے گا کہ جا کر کے وہاں جانے پیش کرے۔
اس کو یہ دعویٰ سجتا ہے، یہ بات بنتی ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ایسے مسلمان کو آپ موقع بھی دے دو نہیں جائے گا وہاں، خام خواہ کے دعوے ہیں، خام خواہ کی تنقیدیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دو، اور مستقل کراس لگا دو، مستقل کراس لگا دو، اس کے بغیر جینا سیکھو۔ جب یہ چیزیں نہیں تھی مسلمان اس وقت بھی جیتے تھے اور اب سے اچھا جیتے تھے۔ بیکری سے جان چھڑواؤ، فاسٹ فوڈ سے جان چھڑواؤ، میں کہتا ہوں ملکی ہے تب بھی چھڑواؤ، گھر کی چیزیں کھایا کرو، دیسی چیزوں کی طرف آ جاؤ، آپ کی بہت زیادہ بیماریوں کا علاج یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام افکار اور سوچ ستھری کرنے کی توفیق دے۔ یہ زیادہ بگاڑ یہاں سے آیا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی امت میں اتحاد و اتفاق قائم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔